السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میرے وہ بھائی اور بہنیں جو طب کو سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھ کر اس معاشرے کے اندر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام بہنوں اور بھائیوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج سے ہم یہ طبی کورس کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس کی آج یہ پہلی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے میں نے چینل کا مقصد اور چینل کا انٹروڈکشن اور طبی کورس میں کیا کیا سکھایا جائے گا، تو اس حوالے سے میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے۔ اگر جن بھائیوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا، وہ لازمی ویڈیو دیکھیں۔ ناظرین دیکھیں، دنیا کا جو نظام ہے، دنیا کا جو سسٹم ہے، وہ ایک قانون کے تحت چلتا ہے۔ اگر قانون نہ ہو تو یہ دنیا کا نظام جو ہے وہ نہیں چل پائے گا اور نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا۔ اب قانون کسے کہتے ہیں؟ جس بات کو آپ کی عقل تسلیم کرے اس کو قانون کہتے ہیں، اور قانون جو ہے وہ کبھی بدلا نہیں کرتا۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کبھی اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا، یعنی اپنی فطرت کو، اپنے قانون کو کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ وہ انہوں نے جو بات لکھ دی ہے، قانون بنا دیا ہے، وہ قانون ہی ہے، اس کو کبھی بھی کوئی بھی اس کے اندر کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو ہم جس طب کو سیکھنا چاہتے ہیں اس کا تعلق بھی جو ہے اسی فطرت کے ساتھ ہے، اسی قانون کے ساتھ ہے۔ وہ کبھی نہ بدلنے والا ہے، نہ اس میں کبھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو اللہ نے کائنات کے اندر اسی انسان ذات کے لیے تین چیزیں پیدا کی، تین ارکان پیدا کیے۔ چوتھے ارکان مٹی ہے، لیکن وہ ارکان کی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے ہم تین پر بات کریں گے۔ ایک ہے ہوا، دوسرا ہے پانی، اور تیسری ہے آگ۔ ہوا، آگ اور پانی، یہ تین ایسی کیفیات ہیں اس کائنات کے اندر کہ ان میں سے کوئی ایک کم ہو جائے تو انسانی زندگی جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب حبس بڑھ جاتی ہے، ہوا کم ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی جو ہے وہ کیسے تنگ ہو جاتی ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے بھی اگر ہوا تھوڑی سی رک جائے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہائے میں مرنے لگا ہوں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہوا بالکل ہی بند ہو جائے تو انسان نہیں رہ سکتا، انسان کا رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آگ یعنی حرارت کا اس دنیا کے اندر رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر سورج جو ہمیں حرارت مہیا کرتا ہے، ہماری فصلوں کو پکاتا ہے، ہمارے لیے روشنی اور حرارت پیدا کرتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو ہماری زندگی گزارنا جو ہے وہ ناممکن بن جاتا ہے۔ اسی طرح پانی کا ہونا بھی لازمی ہے، اور ہم سب مانتے ہیں کہ پانی زندگی ہے ہماری، پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اسی طریقے سے ہم ان تین ارکان کو اگر غور کرتے ہیں تو یہ 6 قسم کی کیفیات بن جاتی ہیں۔ مثلا ہوا کو ہم دیکھتے ہیں تو ہوا 2 کام کرتی ہے۔ ایک کام سیاہی اور اندھیرا پھیلاتی ہے، جس طرح بارشوں کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں کہ جھکڑ اور طوفان چلتے ہیں
تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہوا کا دوسرا کام خشکی پیدا کرنا ہے، یعنی ہوا کا کام سیاہی، اندھیرا اور خشکی پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح آگ کا کام حرارت پیدا کرنا ہے، اور دوسرا کام جو ہے روشنی پیدا کرنا ہے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ نے کافی جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آگ سے جو ہے وہ روشنی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے پانی کی بھی ہم اگر غور کرتے ہیں تو دو کیفیات بن جاتی ہیں، ایک طری اور ایک سردی۔ تو اس طرح یہ 6 قسم کی کیفیات بن جاتی ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر سردی، دوسرے نمبر پر سیاہی یا اندھیرا، تیسرے نمبر پر خشکی، چوتھے نمبر پر گرمی، پانچویں نمبر پر روشنی، چھٹے نمبر پر تری۔ اب یہ 6 کیفیات جو ہیں ہمارے جسم میں بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر 10,000 سے زیادہ امراض ہیں۔ ان 10,000 سے زیادہ امراض، ان کے اسباب کیا ہیں؟ ان کے اسباب آپ کو یہ 6 کیفیات ہی ملیں گی۔ حقیقت میں یہ 6 جو کیفیات ہیں، انہی میں سے کوئی ایک سبب جو ہے وہ مرض کا ہوتا ہے۔ یعنی جسم کے اندر یا تو سردی بڑی ہوگی تب مرض آیا ہوگا، یا جسم کے اندر سیاہی بڑی ہوگی تب مرض آیا ہوگا، یا جسم کے اندر خشکی بڑی ہوگی تب مرض آیا ہوگا، یا جسم کے اندر گرمی بڑھ گئی ہوگی تب مرض آیا ہوگا، یا جسم کے اندر روشنی بڑی ہوگی تب مرض آیا ہوگا، یا جسم کے اندر تری بڑھ گئی ہوگی تب جو ہے وہ مرض آیا ہوگا۔ یعنی 10,000 سے زیادہ امراض، ان کے جو اسباب ہیں وہ ان 6 میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اب قانون کیا ہے طب کا؟ فطرت کا قانون کیا ہے؟ پہلے ہم فطرت کی بات کرتے ہیں، سردی کی کیفیت کی بات کرتے ہیں۔ جب آپ کو سردی لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ لازمی بات ہے جب آپ کو سردی لگے گی آپ گرم کوٹ پہنیں گے، گرم کپڑے پہنیں گے، آگ کی طرف بھاگیں گے، حرارت کی طرف بھاگیں گے، گرمی کی طرف بھاگیں گے، گرم آپ غذائیں اپنائیں گے، آپ ہیٹر کو آن کریں گے تاکہ آپ سردی سے بچ سکے۔ تو بالکل عین طب کا بھی یہی اصول ہے، طب کا بھی یہی قانون ہے کہ جب آپ کو سردی لگے آپ اس کا علاج جو ہے وہ گرمی سے کریں گے۔ سردی کا علاج ہی گرمی ہے، یہ ہماری عقل بھی تسلیم کرتی ہے، اور یہی فطرت ہے، یہی قانون ہے۔ آپ مریض کی نبض دیکھیں، اس میں آپ محسوس کریں کہ جسم کے اندر سردی بڑی ہوئی ہے، گرمی بڑی ہوئی ہے، روشنی بڑی ہوئی ہے، سیاہی بڑی ہوئی ہے، تری بڑی ہوئی ہے۔ جو چیز بڑی ہوئی ہے اس کو آپ روک دیں، وہ غذائیں اس کی بند کر دیں، جس چیز کی کمی ہو رہی ہے وہ چیز آپ دیں۔ دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو آپ اس کا آسانی سے علاج کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر جسم کے اندر سیاہی بڑھ جائے، اندھیرا بڑھ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ لازمی بات ہے اندھیرا جب آتا ہے تو انسان روشنی کی طرف بھاگتا ہے، روشنی ہی اس کا اندھیرے کو ختم کرتی ہے۔ تو ناظرین، طب کا بھی یہی قانون ہے، جب جسم کے اندر سیاہی، اندھیرا آ جائے تو اس کا علاج آپ نے روشنی سے کرنا ہے، اس کے بغیر علاج ممکن نہیں ہے۔ پھر تیسری کیفیت خشکی کی طرف آتے ہیں۔ جسم کے اندر
جب خشکی بڑھ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ آگ کی طرف بھاگیں گے؟ کیا آپ سورج کی تپش کی طرف بھاگیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ خشکی کا علاج آپ گرمی سے کریں گے تو بے وقوف کہلائیں گے۔ خشکی کا علاج تری سے ہے۔ آپ خشکی کو ختم کرنے کے لیے کوئی آئل لگائیں گے، چکناہٹ لگائیں گے۔ خشکی کا علاج آپ جو ہے وہ پانی سے کریں گے، تری سے کریں گے، تب جا کے آپ کی خشکی ختم ہوگی۔ آپ جب جسم میں دیکھتے ہیں کہ اس مریض کی خشکی بڑی ہوئی ہے، آپ تری والی چیز دے دیں، تری کو بڑھا دیں، دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو اس کے آپ آسانی سے علاج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ نبض دیکھتے ہیں مریض کے اندر گرمی بڑی ہوئی ہے، حرارت بڑی ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جب آپ کو گرمی لگتی ہے تو آپ روشنی کی طرف نہیں بھاگتے، آپ بھاگیں گے سردی کی جانب، ٹھنڈی ہوا کے نیچے آئیں گے، ٹھنڈے مشروبات پیئیں گے، ایسی میں بیٹھیں گے، آپ ٹھنڈک کی طرف آئیں گے۔ تو گرمی کا علاج جو ہے وہ ٹھنڈک سے کرنا، ٹھنڈ سے کرنا، سردی سے کرنا، یہ فطرت ہے، یہ قانون ہے، اور یہ طب کا بھی یہی قانون ہے۔ اس کے بغیر علاج مکمل نہیں ہوگا، اس کے بغیر علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بھائیوں، اگر جسم کے اندر روشنی بڑھی ہوئی ہے، روشنی بڑھ گئی ہے، تو اس کا علاج آپ اندھیرے سے کریں گے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، صرف اگر رات ہو تو بھی انسان کے لیے ناکافی ہے، اگر دن ہو تو بھی انسان کے لیے ناکافی ہے۔ تو جب روشنی بڑھ جائے تو اس کا علاج ہم اندھیرے سے کریں گے۔ انسان کی فطرت بھی یہی ہے اور قانون بھی یہی ہے، فطرت بھی یہی ہے کہ جب روشنی آئے تو اس کا علاج اندھیرے سے ہی ممکن ہے۔ دن آتا ہے تو اس کا علاج رات سے ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ناظرین، اگر جسم کے اندر تری بڑھ جائے تو اس کا علاج آپ کس طریقے سے کریں گے؟ تری کو اگر دنیا میں کوئی ختم کرنے والی چیز ہے تو وہ خشکی ہے۔ یہ فطرت ہے، یہ قانون ہے، اور یہ نہ کبھی بدلنے والا ہے نہ کبھی بدلے گا۔ تو تری کا علاج ہم خشکی سے کریں گے۔ تو یہ 6 کیفیات ہیں، یہ 6 اسباب المرض ہیں۔ ان کو سمجھ کے آپ آگے چلیں گے، ایک اچھے آپ معالج بن جائیں گے، ایک آپ اچھے طبیب بن جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ جو 6 کیفیات ہیں اس کو آپ یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو کے اندر یہ 6 کیفیات میں قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں بیان کروں گا۔ تو اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔